السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 253 اور 254 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک یہ رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضهم علی بعض کو بعض پر یا ان کو ایک دوسرے پر۔ منہم ان میں سے من کچھ ایسے ہیں، کلام اللہ جن سے کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیے، بعضهم بعض کے ان میں سے درجات، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس پاک روح کے ساتھ، والو اور اگر شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین نہ لڑتے وہ لوگ، ماں نہیں اقتتل لڑتے، الذین من بعدہم وہ لوگ جو ان سے بعد میں تھے، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس، بینات واضح دلیلیں واضح نشانیاں، ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پس ان میں سے من آمنا کوئی تو ایسے تھے جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر اور کچھ ان میں سے کافر ہو گئے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا تو نہ وہ آپس میں لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تبارک یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع فی اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون جبکہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو اس نے بعض کے درجوں کو بلند کر دیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ اس کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ تو وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں کفر نہ کرتے یا آپس میں نہ لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 253 اور 254 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک نے کیا بتایا کہ ہم نے رسول بھیجے اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، یعنی کسی کو کس بات میں فضیلت دی، کسی کو کسی بات پر فضیلت دی۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات مختلف ہیں اور فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس میں اللہ نے بتایا کسی سے ہم نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ روح سے اس کی مدد کی، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں اس سے۔ تو پھر اس میں یہ بھی کہا رفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، پھر فرمایا کہ ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کر دیا۔ اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے جسے سب جانتے ہیں،
اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں سمجھے گی، جیسے ہم نے آگے جا کے پڑھیں گے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، تو وہاں سے پتہ چل جائے گا اس میں بندے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فضیلت دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت، اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، مثلا یوسف علیہ السلام کہ وہ خود، ان کے والد اور دادا اور پردادا سارے نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا، جیسے ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی۔ یہ اس لحاظ سے پھر وہ اہم ہوئے، یعنی ہر نبی کے الگ الگ فضیلت ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ان سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ لمبا قد دیا تھا، اور انہیں اپنے ہاتھ سے خود پیدا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ کلی اور مجموعی طور پر، جزوی کہتے ہیں ایک لحاظ سے، کلی اور مجموعی یعنی تمام اس میں طور پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اور اس پر ساری امت کا اجماع بھی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کا دن سردار ہوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی غرور نہیں ہے اس چیز کا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ہی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے، جبکہ قرآن کریم قیامت تک باقی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو۔ یہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں، آپ کی اس بات سے مراد یہ ہے کہ میری فضیلت ایسے اس طرح نہ بیان کرو جس سے دوسرے انبیاء کی شان جو ہے وہ کم ہوتی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کے موقع پر فرمائے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی نبی کو ایک چیز میں اگر ایک چیز میں سے دوسرے انبیاء سے فضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حدیث میں فضیلت دینے سے منع فرمایا گیا، وہ اس لیے منع کیا گیا، یہ مقابلے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ عاجزی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ان کے پاس جب کتاب آ گئی، وہ لڑے، اس آیت کا اگلا حصہ ہے تو کچھ ہی مان لے آیا، ان میں سے تو کوئی نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، پھر اسے بھی اپنے اختیار کے نیچے رکھا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو ہم سے چھپایا گیا ہے، اس لیے اس کو معلوم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر ایمان میں لوگوں میں اختلاف تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو۔ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان اور مال کی قربانی دینا ہے، اور عموماً جو ہے نا شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس لیے آخرت میں نجات کے لیے صدقہ خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو اپنا وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیا جو ہے اس وقت ایسے ہوگی کہ رشتہ داری، دوستی، تعلق، سب سفارش وغیرہ کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، دنیاوی رشتے تعلق سارا کچھ۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک نے بتا دیا اس میں کہ کبھی بھی دوسروں پہ تکیہ کر کے مت بیٹھو،
اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ کوئی غلطیاں قصور ہیں اللہ تبارک ان سے درگزر فرما دے۔ آمین۔